السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 35 تا 39 کا ترجمہ و تشریح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام تو رہ، اسکن تو رہ، ٹھیک ہے، انتا تو، وزوجکا اور تیری بیوی، الجنت جنت میں۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغدن با فراغت، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور تم قریب نہ جانا، تم دونوں قریب نہ جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، اور تم دونوں قریب نہ جانا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین پس تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، پس تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ وَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا پس بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا یعنی اس درخت سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس ان دونوں کو نکلوا دیا، مما اس سے، یعنی اس جنت سے کہ کانا فیہ جس میں وہ دونوں تھے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا قُلْنَا وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اہبطوا تم اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو کہ بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں، یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ایک ٹھکانہ ہے، ومتاع الی حین اور سامان ہے ایک مخصوص مدت تک، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے ایک مخصوص مدت تک۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے، من ربہ کلمات اپنے رب سے کچھ کلمات، فتاب علیہ پس اس نے رجوع کیا، علیہ اس پر، انہ بے شک وہ، هو التواب الرحیم رجوع کرنے والا ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ اس میں، منہا اس سے، جمیع سب، فَإِمَّا پس اگر، یَأْتِیَنَّکُمْ آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، پس اگر تمہارے پاس آئے میری طرف سے کوئی ہدایت، فمن تبع ہدایا فمن پس جو کوئی تبع پیروی کرے گا، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم پس ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بس جس نے پیروی کی میری طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی، بس اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ جی بچوں، تشریح دیکھیے، کل ہم نے قصہ آدم و ابلیس شروع کیا تھا، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا، اور خلیفہ کا کیا مطلب ہے کہ خلیفہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا نائب ہوتا ہے، اصل میں اقتدار اعلیٰ کا مالک تو اللہ تعالیٰ خود ہوتا ہے، اور
زمین پر بھیجا ہوا اللہ تعالیٰ کا خلیفہ یا اللہ تعالیٰ کا نائب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو مانتے ہوئے جو چند اختیارات، جو تھوڑے سے اختیارات اس کو تفویض کیے جاتے ہیں، ان حدود میں رہ کر اپنے اختیارات کا استعمال کرتا ہے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرما کر فرشتوں پر ان کی برتری ثابت کر دی، اور اس کے بعد تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو تمام لوگوں نے سجدہ کیا، اور اس کے بعد اس میں سے صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، جو کہ ایک جن تھا اور وہ فرشتوں کے ساتھ آسمان پر اپنی عبادت کی وجہ سے رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد جو ہے اب آج کی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم علیہ السلام، تو اور تیری بیوی تم دونوں جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا، اور تم دونوں کھاؤ، رَغَدًا، بافراغت۔ ٹھیک ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ہر چیز کھانے پینے اور استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن ایک مخصوص درخت کا پھل کھانے اور اس کے قریب جانے کی ممانعت کر دی گئی، اور حکم عدولی کی سزا یہ بتائی گئی کہ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم ایسی صورت میں دونوں ظالم اور سرکش قرار پاؤ گے۔ تو اصل میں یہ پابندی جو تھی ان کے رجحانات کی آزمائش تھی، اور انہیں شیطان کی پیروی کرنے کی صورت میں اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی صورت میں جو سزا بھگتنی تھی تو اس سے آگاہ کرنا مقصود تھا۔ ٹھیک ہے، اب کہ یہ بحث کہ وہ درخت کون سا تھا یہ ایک غیر ضروری بحث ہے، اس لیے اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ بہرحال مختلف علماء کے مختلف اقوال ہیں، گندم کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، بہرحال اس میں مختلف اقوال ہیں، تو یہ ہمارے دائرہ کار سے باہر ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب اس کے بعد جو ابلیس جو تھا وہ چونکہ ناراض تھا اور اب وہ حسد کرنے لگا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اب اس نے دیکھا کہ مسجود ملائکہ بھی بنا دیے گئے اور جنت میں بھی بھیج دیے گئے، تو اب وہ طاق میں رہنے لگا کہ جب بھی موقع ملا ان دونوں کو جنت سے نکلوا دوں گا۔ اب اس نے جو ہے موقع پا کر عجیب و غریب باتیں گھاڑ لیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو آ کر بہکانے لگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ کیا کہنے لگا، اے آدم، میں تجھے ایک ایسا درخت بتاتا ہوں جس کے کھانے سے تو ہمیشہ زندہ رہے گا اور تجھے ہمیشہ کی سلطنت مل جائے گی۔ اور اسی طرح جو ہے سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے یہ الفاظ استعمال کیے، اور تمہارے رب نے جو اس کے کھانے سے منع کیا ہے تو صرف اس غرض سے کہ تم فرشتہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہو، اور میں تم سے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہاری بھلائی کر رہا ہوں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ چونکہ سادہ تھے اور وہ مخلص تھے، تو وہ اس ابلیس کی ان جھوٹی قسموں اور جھوٹے وعدوں میں آ گئے اور اس کے فریب میں پھنس گئے، اور جو درخت جو ہے جس سے منع کیا گیا تھا اس درخت کا پھل انہوں نے کھا لیا۔ تو اب کیا ہوا کہ قرآن پاک میں سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا، اور اس کے کھاتے ہی اس کا اثر یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام و حوا برہنہ ہو گئے اور شرم کے مارے درختوں کے پتے چمٹانے لگے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے جب یہ غلطی سرزد ہو گئی، خطا ہو گئی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ نیچے اتر جائیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا، کہ تم وہاں سے یعنی جنت میں، جس جنت میں تم تھے اس سے نیچے اتر جاؤ، یعنی زمین میں چلے جاؤ، اور جنت کی پرراحت زندگی سے نکال کر دنیا کے
غم قدا میں اتار دیا گیا ان کو، ٹھیک ہے، اور عرضی زندگی کا ہلکا سا خاکہ بھی بتا دیا گیا کہ تم دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے سے دشمنی رکھو گے اور تمہاری نسل مکمل طور پر امن و امان میں نہیں رہ سکے گی، اور یہ بھی ساتھ کہا گیا کہ دنیا میں تمہارا قیام جو ہے وہ مختصر ہوگا اور تھوڑے عرصے کے لیے ہوگا، پھر تمہیں اپنے اصل مقام کی طرف لوٹنا ہوگا۔ تو اب اس عارضی اور مختصر زندگی میں اپنی ابدی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہوگی، اور اگر تم نے بھی شیطان کی پیروی کی اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے تو جس طرح آغاز میں جنت سے خارج کر دیے گئے تھے، اسی طرح دنیاوی زندگی کے بعد آخرت میں بھی دائمی محرومی تمہارے حصے میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے اب آگے آیت نمبر 37 ہے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فَتَلَقَّى آدَمُ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھ لی اپنے رب سے کچھ کلمات۔ اب کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، تمہارے ندامت کے وہ جو ہے انہوں نے اپنی ندامت کا اظہار کیا، شرمندگی کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے اور توبہ کرنے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ کو ان کا عاجزی کرنا اور گڑ گڑانا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعا سکھائی کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، یعنی چند کلمات سکھائے۔ وہ کون سے کلمات تھے؟ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا اور ان کی دعا اللہ نے قبول فرما لی اور ان کی خطا کو معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ توبہ کا لفظ جو ہے عربی میں اس کا عربی لفظ ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ ہے رجوع کرنا، ٹھیک ہے، اور واپس ہونا۔ تو قرآن حکیم میں اس کی نسبت بندے اور معبود دونوں کی طرف کی گئی ہے، لیکن اگر اس کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی غلطی پر نادم ہے، پریشان ہے، اور جو ہے وہ اقرار کر رہا ہے اپنی غلطی کا اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ تو جب وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتے ہیں، خطا کو معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر توبہ کا لفظ جو ہے اللہ کی طرف منسوب ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نادم بندے کو جو کہ معافی کا خواستگار ہے، طلبگار ہے، اس کو معاف کرنے والا ہے اور اس پر رحمت فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ توبہ کی حقیقت ہے۔ تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو جو یہ دعا سکھائی گئی تو ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش طلب کریں، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے آیت نمبر 38 اور 39۔ کیا ہے ان آیات میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ ہم نے ان سے کہا کہ تم اتر جاؤ اس میں سب کے سب، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ تو قبول فرما لی، دعا تو قبول فرما لی، لیکن جو زمین پر اترنے کا حکم تھا اس کو برقرار رکھا گیا۔ اب دوبارہ ان کو جنت میں جانے کی اجازت نہ دی گئی، بلکہ ان کو
دنیا میں بھیجنے کا جو فیصلہ تھا اس کو صادر کر دیا گیا، اس کو قائم رکھا گیا۔ اور چونکہ حضرت آدم کو دنیا میں بھیجنے کی کئی حکمتیں بھی تھیں، اور اللہ تعالیٰ جو بہتر جانتا تھا کہ اس نے کس لیے حضرت آدم علیہ السلام کا زمین میں بھیجنے کا یا جانے کا فیصلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب تم جنت میں زمین پر ایک مقررہ مدت تک خلافت الہیہ کے قیام کا حق ادا کرو۔ نیز اولاد آدم کی نجات کا قاعدہ کلیہ بتایا کہ تمہارے پاس وقتاً فوقتاً میری طرف سے انبیاء آتے رہیں گے اور ہدایت پہنچتی رہے گی۔ جو نیک بندے میری ہدایت کو قبول کریں گے، اس کا اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، اور انبیاء علیہ السلام کے لائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو ایسے لوگ جو ہیں ان پر نہ تو کوئی حزن و ملال ہوگا، یعنی ان کو اپنی زندگی پر کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، اور نہ ہی آئندہ زندگی کے متعلق خدشات اور تکالیف کا کوئی خوف ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو گویا دنیا و آخرت میں وہ دونوں جہانوں میں کامیاب رہیں گے۔ لیکن جو لوگ بدقسمت ہیں وہ میری ہدایت سے روگردانی کریں گے اور میری انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی نافرمانی کریں گے، تو وہ دونوں جہانوں میں لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو وہ دونوں جہانوں میں خسارہ پانے والے ہو جائیں گے اور گھاٹے کا سودا کریں گے، اور آخرت میں وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے، ان کے نکلنے کا کوئی راستہ اور کوئی تدبیر نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے بچوں، اب یہاں تک آیات کی تشریح کمپلیٹ ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ کے سبق آموز نتائج کیا نکلے۔ ٹھیک ہے، یعنی قصہ آدم و ابلیس جو ہم نے پڑھا، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مصلحت پر مبنی ہوتا ہے، یعنی تخلیق انسان کا جو مقصد تھا، وہ فرشتوں نے بے شک سوال کیا کہ اللہ ہم تیری وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ اس نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ فرشتے ملائکہ انتہائی مقرب ہونے کے باوجود بھی خلافت آدم کی حکمت سے ناآشنا تھے، جب تک کہ مکمل حقیقت ان کے سامنے نہ آ گئی۔ تو اس لیے اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلا، سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے فضیلت اور برتری کا معیار علم ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ایک مشت خاک کو خلیفۃ اللہ کے اعزاز سے نوازا اور منصب نبوت و رسالت پر پہنچا دیا، تو نیز اس کا فیضان حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ استحقاق خلافت کا سب سے بڑا وصف علم کی دولت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو برتری کیوں دی گئی، مسجود ملائکہ کیوں بنایا گیا؟ علم کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے معلوم ہوا کہ فضیلت اور برتری کا اصل معیار علم ہے، تقوی اور علم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے علم، اگر کسی کو حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت بخشی گئی تو وہ علم کی وجہ سے بخشی گئی۔ اچھا جی، اس کے بعد نمبر 3 ہے انسان خطا کا پتلا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ بشری تقاضوں سے مبرہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ غلطی اور خطا کا پتلا ہے۔ اگرچہ انسان کو نیابت کا شرف اور جنت میں قیام کا اعزاز ملا، لیکن اس کی طبعی کمزوری اپنی جگہ پر قائم رہی اور وہ وسوسے میں آ گیا اور ابلیس کے دھوکے میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے معلوم ہوا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب انسان سے خطا ہو جائے، وہ اس خطا کا اقرار کر لے اور اس پر ندامت کا اظہار کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے معلوم ہوا کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی غلطی کا اقرار کر لیا اور وہ نادم ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی
طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رجوع کیا اور ان کو معاف کر دیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توبہ کا دروازہ جو ہے نسل آدم کے لیے بھی ہمیشہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا اور اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، یعنی قیامت نہ آ جائے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ جس طرح شیطان کی مخالفت کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت قائم ہو کر رہی، اسی طرح یہود و نصارہ کی مخالفت کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ قائم رہی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ تکبر نیکی کو برباد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں اس واقعے میں ہم نے پڑھا کہ شیطان نے ابا واستکبر وکان من الکافرین کے انکار کیا اور تکبر کیا۔ تو شیطان نے اصل میں کس چیز کا انکار کیا تھا؟ شیطان نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے۔ کیوں تکبر کیا؟ اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، ٹھیک ہے، انت خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، وخلقتہ من طین، اور حضرت آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، میں برتن ہوں، میں کیوں مٹی کے پتلے کی جو ہے اس کو سجدہ کروں، اس کی تعظیم کروں۔ تو اس کو یہ تکبر اور یہ نخوت جو تھی، اس نے اس کی ساری عبادت کو ضائع کر دیا اور ہمیشہ کی ذلت اور خسارہ اس کے حصے میں آیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر انتہائی ناپسند ہے، اور جو ہے غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ تو یہی تکبر ہی تھا جس نے ابلیس کو فرشتوں کی صف سے نکلوا کر ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ بنا دیا اور ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہمیشہ برستی رہے گی، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ شیطان جو ہے انسان کا ازلی دشمن ہے، اور وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ انسان کو سیدھے راستے سے بہکا دے اور سیدھے صراط مستقیم سے ہٹا دے۔ تو انسان کو ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے، اس کے بہکاوے سے بچنا چاہیے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے، اور اپنی نیکیوں پر غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔